بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 14 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم اپنے آج کے سبق میں پہلی حدیث مبارک کو پڑھیں گے۔ اپنے آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں جو سنن ابن ماجہ کے تعارف کا 8واں حصہ تھا، ہم نے ان 5 موضوعات کی تفصیل کو جانا تھا۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تو اپنے آج کے سبق میں ہم ان 6 موضوعات اس کی تفصیل کو جانیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق کی عبارت کو شروع کرنے سے پہلے ایک طریقہ جو ہمارے ہاں مدارس میں رائج ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ان کو پڑھا جاتا ہے تو اسباق کی ابتدا سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو ہم بھی اسی طریقہ کے مطابق ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ کتاب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالسند المتصل منا إلى الإمام ابن ماجه، وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به فخذوا وما نهيتكم عنه فانتهوا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ یہاں ہم اپنے اسباق میں سند کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے صرف اسی عبارت کا ترجمہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں تمہیں حکم کروں اس پر عمل کرو، وما نہیتکم عنہ، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ حدیث پاک کی تشریح سے پہلے ہم اس سند کے جو رجال ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک سند کے اعتبار سے خماسی ہے، یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 5 راوی موجود ہیں۔ ان میں سے پہلے حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے حضرت شریک، تیسرے اعمش، چوتھے ابو صالح، اور 5ویں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب ہم اس سند کے 5 روات، ان کے مختصر احوال ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی سند کے پہلے راوی ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں۔ تو یہاں سنن ابن ماجہ کی ایک عمدہ شرح مشارق الانوار الوہاجہ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر اس حدیث مبارکہ کی یہاں سے تشریح شروع کر رہے ہیں، اور اس تشریح میں اس سند کے جو رجال ہیں ان کے احوال کو پہلے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ ورجال هذه الاسناد 5، ابو بکر ابن ابی شیبہ و عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ، پھر ابو شیبہ ان کا نام بتایا کہ وہ ابراہیم ابن عثمان قاسطی العبسی، تو عبس نسبت کی ہے مولاہم، کہ یہ ابراہیم ابن عثمان عبس بنو عبس کے آزاد کردہ غلام تھے۔ الحافظ الکوفی الواسطی الاصل، کہ جو شہر واسط ہے اس کے رہنے والے تھے۔ ثقۃ حافظ صاحب تصانیف، ثقہ ہیں، حافظ ہیں اور صاحب تصانیف ہیں۔ ان کے مزید احوال آپ ان آئندہ صفحات میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان کی وفات 235 ہجری میں ہوئی اور ماہ محرم میں ہوئی۔ اس سند کے دوسرے راوی شریک ابن عبداللہ ابن ابی شریک النخعی، جو ابو عبداللہ الکوفی کے نام سے معروف ہیں، واسط کے قاضی رہے اور پھر کوفہ کے قاضی رہے۔ صدوق، ائمہ جرح و تعدیل کی رائے کے مطابق یہ صدوق ہیں،
یخطئ کثیرا، غلطیاں ان سے اکثر ہو جایا کرتی تھیں، تغیر حفظہ منذ ولی القضاء بالکوفۃ، کہ ان کے حفظہ کے اندر تغیر آ چکا تھا جب یہ کوفہ کے قاضی بنے تھے، وکان عادلا فاضلا عابدا شدیدا علی اہل البدع، کہ بدعت کے معاملے میں بڑے سخت۔ ان کے احوال بھی آپ ان صفحات میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان کی وفات 177 ہجری میں ہوئی۔ اس سند کے تیسرے راوی مشہور محدث سلیمان ابن مہران، جو امام اعمش کے نام سے معروف ہیں، الاسدی کہلاتے ہیں، اور بنو کاہل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ تعلق ولا والا ہے۔ مولاہم، ان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ابو محمد الکوفی کے نام سے معروف ہیں، اور ان کا اصل وطن طبرستان بتایا جاتا ہے، کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ثقۃ حافظ عارف بالقراءۃ ورع لکنہ یدلس، لیکن تدلیس کا عیب ان میں تھا۔ ان کے احوال آپ ان صفحات میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اعمش، ان کی پیدائش 61 ہجری میں ہوئی تھی یا 59 ہجری میں ہوئی، ان کے احوال بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی وفات 147 ہجری میں ہوئی۔ ابو نعیم کے بقول ان کی وفات 148 ہجری میں ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اس وقت ان کی عمر مبارک 88 سال۔ اس سند کے چوتھے راوی ابو صالح ذکوان السمان الزیات المدنی، جو جویریہ بنت احمس غطفانی، ان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ثقۃ ثبت کان یجلب الزیت الی الکوفۃ، زیتون کا تیل خرید کر کوفہ شہر میں لایا کرتے تھے۔ ان کے حوال بھی آپ اس اگلی عبارت میں اور اگلے صفحے پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی۔ اس سند کے 5 راویوں میں سے 5واں نام اور مرکزی نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو ان کے احوال آپ ان آئندہ صفحات میں تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکثرین صحابہ میں ہوتا ہے، جن سے کثرت کے ساتھ روایات منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایات منقول ہیں ان کی تعداد 5374 ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 59 ہجری میں ہوئی۔ اس حدیث پاک کی سند کے راویوں میں سے ایک نام شریک ابن عبداللہ کا ہے۔ تو ان کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کی آراء کیا ہیں وہ ہم ان صفحات میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم حدیث پاک کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے اس عنوان کا نام ہے کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتباع لغت میں پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ یہاں اتباع سے مراد پیروی اور اقتداء کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے سنت۔ سنت سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی فتح الباری میں یہاں دیکھتے ہیں وَبِالسُّنَّةِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اقوالہ وافعالہ وتقریرہ وما ہم بفعلہ، کہ سنت کا اطلاق 4 چیزوں پہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز آپ کے اقوال، پھر آپ کے افعال، پھر تقریر۔ تقریر سے مراد کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی فعل سر انجام دیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو بھی سنت کا درجہ حاصل ہے۔ اور چوتھی چیز وما ہم بفعلہ، جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں اس موقع پر 2 روزے رکھوں گا، یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ 1 دن کا اور اضافہ کروں گا۔ تو اس کو بھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی
سنت قرار دے رہے ہیں۔ اب ہم سنت کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں۔ السنت قبل التدوین، تو یہاں فرماتے ہیں کہ سنت کا معنی مختلف ہے شریعت کی مختلف اصطلاحات کے اعتبار سے، چونکہ ہر فن کی تعریف مختلف ہے اور ان کی اغراض مختلف ہیں، اس لیے سنت کی تعریف محدثین، فقہاء اور اصولیین سب کے نزدیک الگ الگ ہے۔ آئیے ہم ان تعریفات کو دیکھتے ہیں۔ السنت فی اصطلاح المحدثین، سنت محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ کل ما اسر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق منقول ہیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، تقریر، آپ کی صفات خلقیہ اور خلقیہ، یا آپ کی سیرت طیبہ، اور آپ کی سیرت طیبہ میں دونوں پہلو شامل ہیں، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے کی زندگی ہو ام بعدہا، یا آپ کے مبعوث ہونے کے بعد کی زندگی ہو۔ تو یہاں فرماتے ہیں وَالسُنَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى، سنت اسی معنی میں حدیث نبوی کے مترادف سمجھی جاتی ہے۔ آگے دوسری تعریف علماء اصول فقہ کی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک سنت سے مراد کل ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں، غیر القرآن الکریم، قرآن مجید کے علاوہ۔ اب وہ چاہے آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، آپ کی تقریر ہو، اس پہلو سے کہ وہ کسی حکم شرعی کے لیے دلیل بن سکتے ہوں تو وہ سنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ اما القول، بہرحال اقوال سے مراد کیا ہے؟ فہو احادیثہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی احادیث مبارکہ جو آپ نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی، اور ان کو ارشاد فرمانے کے مختلف مواقع اور مختلف اغراض تھیں، اور اس پر حکم شرعی کا ترتب ہوا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فرمودات لا وصیت لوارث، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گرامی کہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی خواہ مخواہ میں نقصان برداشت کرو۔ اسی طرح نیچے آپ اور احادیث مبارکہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے افعال، اور ان افعال سے مراد وہ افعال جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نقل فرمائے، جیسے آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ، مناسک حج وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے افعال میں داخل ہیں۔ اور تقریر سے مراد وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں پہ امت کو برقرار رکھا جو آپ کے اصحاب سے صادر ہوئیں، چاہے وہ اقوال ہوں چاہے وہ افعال ہوں، کہ آپ نے ان پر سکوت اختیار فرمایا اور اس پر انکار نہیں کیا۔ اور اس کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی، جس میں دو حضرات کے سفر کا واقعہ نقل کیا اور پھر اس میں تیمم اور وضو کے مسئلہ کی تفصیل بیان کی۔ تو یہاں اس واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں اصحاب رضوان اللہ علیہما ان کی تائید فرمائی۔ ایک صحابی ان سے فرمایا اصبت السنت، اور دوسرے صحابی ان کو آپ نے فرمایا لک الاجر مرتین۔ مزید تفصیل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تقریر کی مزید وضاحت یہاں ان مثالوں میں موجود ہے۔ تیسرا، فقہا کی اصطلاح میں سنت کیا ہے؟ فقہا یہ فرماتے ہیں فَيَكُلُّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَمْ يَكُن مِّن بَابِ الْفَرْضِ وَلَا الْوَاجِبِ، کہ سنت سے مراد وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو اور وہ فرض یا واجب نہ ہو۔ مراد وہ طریقہ جس کی دین میں اتباع کی جاتی ہو اس حیثیت سے کہ نہ وہ فرض ہو اور نہ وہ واجب ہو۔ اور بعض فقہا کے نزدیک سنت کا اطلاق بدعت کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، اور بدعت لغت میں اس کام کو کہا جاتا ہے جو نیا ایجاد کیا جائے۔ پھر شریعت میں بدعت کے اندر مزید تفصیل آ گئی کہ ہر وہ قول اور عمل جو دین کے اندر نیا شروع کر دیا جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب سے منقول نہ ہو۔ اور اسی سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا
من نحدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ سنت سے متعلق مزید تفصیل یہاں موجود ہے جس کو مرشد و ذوی الحجہ والحاجہ میں نقل کیا گیا ہے۔ تو سنت لغوی اور سنت اصطلاحی، لغت میں سنت کہا جاتا ہے الطریقۃ والعادۃ، اور اصطلاح میں سنت سے مراد ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو، من قول او فعل او تقریر۔ وقال النووی، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ سنت سے مراد وہ عمل ہو جو ادلہ اربع سے ثابت ہو۔ ادلہ اربع سے مراد وہ ادلہ اربع جو اصول فقہ کی کتابوں میں منقول ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ چار چیزیں ہیں، ہی الکتاب والسنت واجماع الامت والقیاس۔ اس کی مزید تفصیل آپ اگلی عبارت میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں اس صفحے پر بھی آپ کو سنت سے متعلق مزید تفصیل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سنت کے باب میں اقوال بہت سارے موجود ہیں، ان میں سے چند کو یہاں پہ نقل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ حدیث پاک کی تشریح میں ما امرتکم بہ، اس جملہ کی وضاحت کی کہ یہ عام ہے، امر سے مراد امر وجوبی بھی ہو سکتا ہے اور امر استحبابی بھی ہو سکتا ہے۔ فخذوہ، اس کی تفصیل بیان فرمائی، تمسکوا بہ، اس کو لازم پکڑو، لمطلق الطلب الشامل للوجوب والندب، کہ اس میں حکم مطلق ہے، حکم کا مطلق ہونا یہ وجوب کو بھی شامل ہے اور ندب یعنی استحباب کو بھی شامل ہے، لہذا جب فخذوہ امر مطلق کے طور پہ استعمال کیا گیا تو پھر یہ منطبق ہوگا دونوں قسموں پر۔ ہاں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے ھذا مخصوص بامر الوجوب، کہ اس سے مراد فخذوہ سے امر وجوبی ہے۔ اسی طرح وما نہیتکم عنہ فانتہوا، تو یہ بھی عام ہے، اس میں نہی تحریمی بھی داخل ہے اور نہی تنزیہی بھی داخل ہے۔ اب یہاں ما امرتکم کی تشریح میں شارح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بامر من امور الدین، کہ یہاں ما امرتکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا جس پہلو میں حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد امور دینیہ ہیں، امور دنیا نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر نخل کے باب میں خود ارشاد فرما دیا تھا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو خوب سمجھتے ہو۔ تو گویا کہ وہاں پہ آپ نے خود امت کو اختیار دیا کہ جتنے تمہارے دنیا کے امور ہیں ان سے متعلق تم اپنی سوچ پہ بھی عمل کر سکتے ہو۔ شیخ عبد الغنی مجددی دہلوی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا یہ جملہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اس سے بعض محدثین نے اس بات پر بھی استدلال کیا کہ دنیا کے اندر موجود ایسی چیزیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے ان کے اندر اباحت اصل ہے، یعنی ان کا استعمال لوگوں کے لیے مباح ہے۔ ہاں جس پر وحی کی تعلیمات کی روشنی میں پابندی لگا دی جائے گی پھر اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ قال السندی، امام سندھی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک اصل میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ کون سی آیت مبارکہ؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس عبارت میں یہ بتایا کہ یہاں ما کا لفظ جو 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، وما فی الموضعین، ما کا لفظ دونوں جگہ پہ شرطیہ ہے۔ امام سندھی فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی انہوں نے بھی یہی احتمال ذکر فرمایا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فخذو کے اندر 2 معنی ہیں، وجوب اور ندب کے، اسی طرح فانتہوا کے اندر بھی 2 معنی ہیں، نہی تحریمی اور نہی تنزیہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک پر کون سا حکم لگایا گیا ہے۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا حکم الصحۃ، صحت کا ہے، کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے اس لیے کہ اس کے سارے رجال وہ ثقہ ہیں۔ اب ہم حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا فائدہ، اتباع حدیث کے بغیر کوئی قرآن مجید کا درست معنی نہیں سمجھ سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی اور اطاعت بجا لانا لازم ہے
تیسرا فائدہ، جب تک حالت اضطرار نہ ہو ہر حکم ماننا ضروری ہے۔ چوتھا فائدہ، ما امرتکم کے خطاب میں غائبین، حاضرین، مجتہدین اور مقلدین سب داخل ہیں۔ پانچواں فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہر معاملے میں باعث ہلاکت ہے۔ اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کی پہلی روایت کے راوی کل کتنے ہیں؟ ابو صالح راوی کا اصل نام کیا ہے؟ شریک ابن عبداللہ کے بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ اس حدیث پاک کا درجہ کیا ہے؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے آج کے سبق میں ان 6 عنوانات کی تفصیل کو جانا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔